پوچھیں سر. جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ میریجز جو ہیں وہ سیٹلڈ ہوتی ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے. آدم کو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پہ بھیجا تو اس سے پہلے پری سیٹلڈ میرج تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلے کپل بنائے تھے، یا یہاں پر آنے کے بعد ہمارے پاس چوائسیز ہوتی ہیں کہ ہم اپنا کپل خود چوز کر سکیں؟ جیسے کہ میں ریفرنس دیتی ہوں سورۃ نساء ورس 3 سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان عورتوں میں سے ان سے شادیاں کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 سے 3 سے یا 4 سے. تو اس چیز کے بارے میں کنفیوز ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بنایا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر طلاق زمین کے اوپر کیوں ہوتی ہے؟ ہماری دوسری تیسری شادیاں ہوتی ہیں، پھر کبھی 2 دفعہ بھی طلاق ہو جاتی ہے، 3 دفعہ بھی. تو اس بارے میں ذرا پلیز کلیئر کر دیں. تھینک یو ویری مچ. شیور. اللہ تعالیٰ نے نا اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر سب کچھ ہے پہلے سے ہی. سو کس سے شادی ہونی ہے، کتنی دیر رہنی ہے، یہ اللہ کو تو پتہ ہے نا سارا. ٹھیک ہے. رہی بات یہ کہ آپ نے جو فلسفی پکڑی ہے نا کہ میں اپنے شوہر کا نام پہلے لکھوا کے آئی ہوں، تو وہ تو آپ اپنا نام بھی لکھوا کے آئی ہیں. ٹھیک ہے. اپنے بچوں کا نام بھی لکھوا کے، اگر بچے ہونے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قضاء اور قدر کی بحث نہیں کھولنی ادھر. آپ نے قضاء اور قدر کا مطلب پتہ نا کہ بہرحال اس کے اوپر اسکالرلی آنسر جو ہے نا وہ بہت ہی سمپل دیا ہوا ہے. میرے اپنے ہی اسکالر نے ایکچولی ایک بک میں دیا ہوا ہے کہ جو لاسٹ میرج ہے نا آپ کی ایز اے وومن، لاسٹ میرج، دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو بی ریئلی کاشیس اباؤٹ. کیونکہ آپ کے جو آخری شوہر ہے نا، آپ کی فرسٹ آپشن ہے جنت کی، اگر وہ جنت میں ہیں آپ دونوں. تو بس اتنی سی بات سے سارا کچھ ایکسپلین ہو جاتا ہے. باقی تو ہر کام ہی اللہ نے اوپر لکھا ہوا پہلے جو ہم نیچے کرتے ہیں. اللہ نے اس لیے تو نہیں لکھا کہ ہم نے اسی وجہ سے کرنا ہے. ہم نے چونکہ یہ پاس چوز کرنے ہیں، جس سے بھی شادی کرنی ہے، جو بھی کام کرنا، جہاں نوکری کرنی ہے، وہ بھی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. جتنا پیسہ کمانا ہے وہ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے، جدھر سے کمانا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. مگر اللہ نے اپنے علم کی بنا پہ لکھا ہوا ہے. اس لکھائی کی وجہ سے میں ادھر نہیں کر رہے، ورنہ تو اختیار ہی ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے. یہ آسان کر کے آج سے بتا رہا ہوں. سو آپ کی 10 شادیاں ہیں یا ایک شادی ہے لکھی ہوئی ہیں، تو آپ ان پیتھ کو چوز کرتے رہیں، کر رہے ہیں آپ، اسی لیے اللہ نے لکھ دی ہے. اگر آپ نے وہ پیتھ نہیں چوز کرنے، آپشن آئی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی ہوئی. اس کا مطلب ہے یہ مت سوچیں کہ اللہ کروا رہا ہے، یہ سوچیں کہ آپ نے کیا ہوا ہے تو اللہ کو پہلے سے پتا ہے. بس یہ آسان طریقہ ہے. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم سر. یہ بات اس بارے میں نے اب بات لمبی نہیں کی کہ آخری شادی کی کیا امپورٹنس ہے، وہ جان کی نہیں کی، وہ کسی اور دن کروں گا. بٹ یہ یاد رکھیے گا کہ جو آپ کا لاسٹ ہسبینڈ ہوگا نا، لاسٹ ہسبینڈ، اس پہ بلکہ آپ خود پڑھیں. میں کیا تفصیل بتاؤں. جو لاسٹ ہسبینڈ ہوگا، کوئی آپ کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں یا طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک اور شادی ہوتی ہے، اینڈ وٹ ایور ہیپنس، جو لاسٹ ہسبینڈ ہے آپ کا، دیٹ از یور ہسبینڈ آف آخرہ. بس یاد رکھیے گا. اس کی سائیکالوجی بھی سمجھیں، اس کی فلسفی بھی سمجھیں. جی. لیکن جو بندہ جیسے کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو چھوڑا اس کی بری عادات کی وجہ سے، حرام کمانے کی وجہ سے، اور آپ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کی طلاق ہو چکی ہے، تو کیا وہی نشئی، وہی شرابی، کیا پھر وہ آپ کا جنت میں بھی آپ کا شوہر بنے گا؟ وہ ہسبینڈ تو رہا ہی نہیں نا، آپ نے توڑ دیا. میں نے کہا اوکے سر، تھینک یو. ہسبینڈ کی بات کر رہا ہوں. تھینک یو. السلام علیکم سر. اور آخرت میں ہسبینڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو اس کی فیٹ ہے تو آپ کی فیٹ ہے، وہاں کوئی ستی کی رسم نہیں چل رہی، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. لاسٹ ہسبینڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر فائدے ہونے ہیں نا تو آپ اس سے لے سکتی ہیں فائدے. میں نے کہا نا بہت لمبی بحث ہے، 2-3 آور لگیں گے. اتنا میں نے جب یہ لیکچر خود اٹینڈ کیا تھا نا تو 3 دن کا لیکچر تھا، 3 days. خیر وہ نکاح کا ہی تھا، مگر اس کے اوپر جو کھینچا سوال ہی آپ بنتے نا اتنے، اور لڑکوں کے اتنے بنتے نہیں، پھر بھی ہم نے اتنے پوچھے تھے سوال. لڑکیوں کے تو 100 سوال بننے چاہیے اس کے اوپر. تو پڑھیں آپ اس کو. اٹس اے ویری بیوٹیفل فلسفی، بیوٹیفلی کمپلیٹ as to why the last husband would be the first choice. جی. السلام علیکم سر. ایک دعا اور میں کمپلیٹ کر دوں. میں ریٹریٹ کرتا ہوں، خواتین سن رہی ہیں. وہ شوہر جس کا آپ نے طلاق دے دیا وہ شوہر نہیں، اس کو شوہر کہنا بند کر دیں آپ. ٹھیک ہے. تو وہ آپ ایز اے سنگل وومن ہی اٹھیں گی نا آخرت میں، پھر آپ کا کوئی شوہر نہیں ہے. اگر اس کے بعد لیکن آپ نے شادی کر لی اور اس کے بعد آپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ پاکستانی سسٹم میں نہیں، اسلام کے سسٹم میں. پاکستان میں ڈیتھ ہوتی ہے تو نکاح بھی توڑ دیتے ہیں، یہ ایسے بے شرم ہے.
اور میں نے خود پڑھی ہیں کتابیں اس کے اوپر پاکستانی اسکالرس کی, زبردستی کا نکاح توڑا ہوا کہ شاید موت ہو گئی نکاح ختم. استغفر اللہ. مطلب ایسی کوئی مطلب کسی ایک لیول پہ آ کے رک جایا کرو. نہیں, یہ فولویوں نے نہیں رکنا ہوتا. فولوی ہوتا ہے فرقے کے فالو کرنے والا مولوی, نہیں رکتے, بس زبردستی ڈال دیتے. کوئی پریسیڈنسی دے دو. مطلب ان کو میں کیسے سمجھاؤں کہ کس قسم کے بس دونوں بری پتر ہیں. سو آپ کا نکاح آخرت کے لیے نکاح ہے. اگر آپ کا قائم رہا ہے اور آپ فوت ہو گئے ہیں یا آپ فوت ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. سو ہاں, اگر آپ فوت ہو گئے ہیں اور بیوی نے پیچھے سے ایک اور شادی کر لی جو کہ الاؤ ہے اس کو, ٹھیک ہے, تو then you're not the last husband. You need to understand that. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر I have a question about شادی, مگر سر مجھے بھی آ رہی ہے تو اس لیے ساحل سر آپ کو مائک فلیش کرنا پڑے گا 5 times. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹیکنیکل گلچ ہے سر. you have to mute yourself. نہیں, فلیش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ مائک میں تھوڑی پرابلم ہے, وہ ہو جائے گی. آپ کوشچن پوچھیں, میں میوٹ کر دیتا ہوں. اوکے سر. اوکے سو اچھا, ابھی تک مطلب میں جو سن رہی تھی ساری کانورسیشن, اس کے اندر سب سے زیادہ پرابلمٹک چیز یہی سامنے آئی تھی کہ شادی ہو گئی اینڈ دین وی ہیو اے لاٹ آف پرابلمس جو لڑکیوں کی بھی آ سکتی ہے, لڑکوں کی بھی آ سکتی ہے. بٹ واٹ ایف somebody wants to get married but the parents don't allow them to get married. لائک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں لو میریجز کی بات نہیں کر رہی, میں ویسی ان جنرل بات کر رہی ہوں کہ آئی ہیو سین سم کیسز اراؤنڈ مائی سیلف کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں دیٹ دے ڈونٹ لائک دے ڈونٹ وانٹ دیئر کڈس ٹو گیٹ میریڈ. تو اس سے پھر ظاہر ہے پھر بچوں میں بھی وہ ریبیلیس ہو جاتے ہیں. دین پھر مطلب وہی ایموشنل بلیک میلس کہ بھائی آپ مطلب آپ پیرنٹس کے خلاف جا رہے ہیں یہ اور وہ. تو وہاں پر پھر کیا اسٹانس ہوتا ہے؟ آئی نو کہ یہ شادی کرنا سنت ہے اور ماں باپ کی بات ماننا فرض ہے, بٹ سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سائیکالوجی اینڈ فلاسفی اینڈ سو آن, تو اس میں پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک انسان کی کیا نیڈس ہیں, اور ایموشنل نیڈز ہو گئیں اور بھی بہت ساری نیڈس. اور مطلب آپ جو شادی مطلب آئی مین کہ مائی کوشچن واٹ از دا کوشچن. سو اگر اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر what they should do. Well, you need to convince your parents. And پاکستان میں ایک مسئلہ ہے کہ ہم سیدھی بات نہیں کرتے. یہ والا سوال اسی طریقے سے آپ ماں باپ سے کہیں نا کہ بھائی there are a lot of needs a human being has, and I think آپ ایک نیڈ کی بات کریں جو کہ فائنینشلی یا سوشل لیول کے اوپر میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکا ہوں یا ہو سکی ہوں, اس لیے شادی نہیں کر رہے ہیں. یا وہ لڑکا نہیں ہے, لڑکیاں اپنے بارے میں تو نہیں کہتی کہ میں نے پہلے انڈیپینڈنس, لڑکی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ پہلے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں پھر شادی کریں گے آپ کی. لڑکے سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور صحیح ڈیمانڈ ہوتی ہے. لڑکے کو انڈیپینڈنٹ ہی ہونا چاہیے, اس قابل ہو کہ وہ ایک لڑکی کا ذمہ لے رہا, اپنے بچوں کا ذمہ لے رہا ہونے والے. تو فائنینشلی نہیں, شعور کے لیول پہ ذمہ لے رہا. انڈیپینڈنٹ تھنکر جو ہے نا وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ سے زیادہ ضروری ہے. فائنینشیل انڈیپینڈنس 1000 قسموں کی ہوتی ہے, اور فلسافیکل انڈیپینڈنس, تھاٹ لیڈرشپ آپ کے اندر خود سوچنے کی سکت ہو اور وہ ڈیسیژن لینے کی بھی سکت ہو, تب آپ شادی کے قابل ہوئے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں زیادہ تر لوگ شادی کے قابل نہیں ہوئے, زیادہ تر خاندان شادی کے قابل. ایکچولی پاکستان کا میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ. زیادہ تر باپ پاکستان میں بیٹے کی شادی کے قابل ہو جاتے ہیں. پاکستان میں لڑکا شادی کے قابل نہیں ہوتا, اس کا باپ اس کی شادی کے قابل ہو جاتا ہے. یہ حالات ہیں پاکستان میں. تو پھر تو تباہی آنی ہے نا. جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات بتا رہا ہوں کہ میرا باپ اس قابل ہو گیا کہ میری شادی کر دے, اور میری شادی ہو رہتی. میں مشکل سے ابھی سوچنا بھی نہیں شروع کیا, میں سارا کچھ وہی کرتا ہوں جو میرے باپ نے حکم دیا ہوتا ہے. تو میری بیوی جو آتی ہے وہ بیوی کے طور پہ نہیں آتی, وہ بہو کے طور پہ آتی ہے. بس اس کے سارے ڈیسیژن میرے باپ اور میری ماں نے لینے. تو لعنت ایسی شادی کے اوپر پہ جو اسلام کے پورے ٹینٹس کو توڑتی ہوئی جا رہی ہو.
ایسی شادیاں تباہی ہونی چاہیے, ہوتی بھی وہی تباہ ہیں, اور چاٹ رہے ہوتے ہیں خاندانی نظام اور اپنے خاندان کو کہ ہمارے خاندان میں ایسے نہیں. تو پھر رکھو, پھر آپ کا خاندان الگ سے اٹھایا جائے گا, الگ ایک امت کے طور پہ, کیونکہ یہ اسلام کا مذہب نہیں ہے, اور وہ خاندان ہمیں پتہ ہے کہ حاویہ کے آس پاس ہی اٹھایا جائے گا. نیا نظام نکالا آپ نے اسلام کے علاوہ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں. شیم آن یو. بہرحال آپ کا جو سوال ہے نا بیٹا, مجھے نہیں پتا آپ کا نام کیا ہے, آپ کو ڈائریکٹ فرنٹل کانفرنٹیشن کرنی پڑے گی, 1-on-1 اسٹریٹ اپ, candid. I'm not talking about myself. I'm married. I'm not talking about you. I'm talking about your questions, respondents, people who are relevant to your questions. Yeah. To your questions. So, آپ فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات کی تھی, تو فائنینشیل انڈیپینڈنس کا تو خیر ایشو نہیں, مطلب یہ ہے کہ مطلب ویری ہارڈ ٹو کنونس کہ اس ایج پہ میری شادی ہو جانی چاہیے, یا چھوٹا آنسر دیتا ہوں. ایک لڑکا اگر اپنے ماں باپ کو نہیں کنوینس کر سکتا نا, تو ابھی وہ شادی قابل ہوا بھی نہیں ہے, وہ مین چائلڈ ہی ابھی, تو اچھی بات اس کی نہیں ہو رہی. بعد میں کیا لوگوں کو کیا, تو اٹس اے ٹو وے. میں نے یہ 2 prong آنسر دیا ہے. کوئی ماں باپ بھی سن رہے ہوں گے نا, تو وہ کہیں گے ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے, کیونکہ بیٹا اگر اس قابل ہوتا تو ہم کر چکے ہوتے, اور بیٹا بھی اس کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں یار اگر مجھ سے یہ دونوں ڈیل ہو رہے ہیں, آگے 500 بندے ڈیل کرنے شادی کے بعد, میں نے پوری دنیا کو ڈیل کرنا نا, ایک فیملی کو چلانے کے لیے انتظام کرنے ہوتے ہیں.